دوستوں، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ایک ایسا واقعہ بتایا جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ رمضان کی راتوں میں بھول کر بھی یہ کام نہیں کرو گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے اس پاک مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور وہ بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ ایک دن شام کے وقت میں زیارت قبر کے لیے کوفہ کے قبرستان میں میں تشریف لے گیا۔ وہاں پر میری نظر ایک تازہ قبر پر پڑی جس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا، اس لیے مجھے اس قبر کو دیکھ کر اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، یعنی کہ مجھے یہ دیکھنے کی خواہش ہوئی کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ کس حال میں ہے۔ اس لیے میں نے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار کرنے لگا، یا اللہ، اس قبر کے میت کے حالات مجھ پہ ظاہر فرما۔ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری فریاد سن لی گئی، یعنی کہ میری یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مردے کے اور میرے درمیان جتنے ہی پردے تھے تمام کے تمام پردے اٹھا لیے گئے۔ اب ایک عبرتناک منظر میرے سامنے تھا، یعنی کہ ایک خوفناک نظارہ میرے سامنے تھا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی لوگوں، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر کا مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ پھر وہ مردہ رو رو کر مجھ سے فریاد کرنے لگا اور چیخ چیخ کر مجھ سے کہنے لگا، یا علی، آگ میں ڈوبا جا رہا ہوں، میں اس آگ میں جلا جا رہا ہوں، یا علی مجھے بچا لیجئے۔ اس قبر کی دہشت ناک منظر اور اس کی چیخ پکار اور اس کی دردناک فریاد نے مجھ کو بے قرار کر دیا۔ اس لیے پھر میں نے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عجیزی کے ساتھ میں اس مردے کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس مردے کی سفارش نہ ہی فرمائیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط کام کو انجام دیتا تھا اور رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتا تھا۔ یہ شخص رمضان کے اس پاک مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اے علی، یہ شخص دن میں روزہ رکھتا تھا مگر رات کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، رات بھر یہ شخص زنا کرتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ سن کر میں رنجیدہ ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگا، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ میں مجھ کو پکارا ہے، اے میرے مالک، اس کے سامنے تو مجھے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے۔ اس طرح سے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں گر کر اور رو رو کر دعائیں کرنے لگا۔ میں دعا کر ہی رہا تھا، اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے علی، ہم نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہارے صدقے میں ہم نے اس شخص کو بخش دیا۔ پھر اس مردے پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوستوں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، اے لوگوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ خدا کے واسطے آپ اس پاک مہینے کی قدر کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں زنا پہ زنا کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، ایسا کرنے والوں کا حشر بہت ہی برا ہونے والا ہے۔
ایسے لوگوں کو قبر میں بہت ہی سخت عذاب ملنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سبھی سے گزارش ہے، آپ رمضان کی راتوں میں بھی یہ ایک کام یعنی کہ زنا جیسا گھٹیا اور گندا کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر آپ کا دن میں روزہ رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو قبر میں سخت عذاب دے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور زنا جیسے برے کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔